لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل اللہ. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی گفتگو کا عنوان ہے قرآن مجید کا تیسرا پارہ، کہ جسے ہم اور آپ تلک الرسل کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس پارے کے دو حصے ہیں. پہلے ابتدائی حصے میں سورہ بقرہ کی باقی آیتیں ہیں، یعنی آیت نمبر 253 سے لے کے آخر تک یعنی 286 تک کی آیات، اور پھر دوسرے حصے میں سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ ہے، آیت نمبر 1 سے 92 تک کی آیات. پہلا حصہ سورہ بقرہ کا، اس میں خداوند عالم نے چند باتوں کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے. پہلا مسئلہ انفاق ہے، جس کو متعدد آیتوں میں بیان کیا گیا ہے. مسئلہ انفاق آیت نمبر 254 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، جو تمہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تجارت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش، اور کافرین ہی اصل میں ظالمین ہیں. اسلام نے بار بار انفاق پر زور دیا ہے اور ہم انسانوں کو متوجہ کیا ہے کہ یہ مال تمہارا مال نہیں ہے، بلکہ یہ رزق خدا ہے، لہٰذا اسی کی راہ میں خرچ کرو، ورنہ قیامت کے دن کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 255 اسی سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کا آغاز ہوتا ہے. آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی، جس کی ہم اور آپ اکثر اور بیشتر مواقع پر تلاوت کیا کرتے ہیں، فضیلت کے اعتبار سے بہت ہی عظیم آیت ہے. بہت سے فضائل روایات میں آیت الکرسی کے سلسلے سے نقل ہوئے ہیں. اس کی تلاوت ہمیں اور آپ کو صبح شام کرنا چاہیے. اس میں 17 مرتبہ خداوند متعال کا ذکر ہے. اس میں اللہ کی عظمت، اس کی مالکیت، اس کی وسعت علم اور قدرت کے ساتھ دو باتوں کی طرف خصوصیت کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے. نمبر 1، وہ ہمیشہ بیدار ہے اور کائنات کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی محافظ نہیں ہو سکتا. وہ اس تحفظ میں خستہ حال بھی نہیں ہو سکتا. وہ سب کو دیکھ رہا ہے اور سب کی سن رہا ہے. دوسرا نقطہ جو اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ دین میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے. دین عقائد کا نام ہے اور عقائد میں جبر نہیں ہو سکتا، اور حقیقتوں کے واضح ہونے کے بعد جبر کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب صرف حساب ہو سکتا ہے اور بس. جس نے خدا کو اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ عالم انوار میں رہے گا، اور جس نے سرکش طاقتوں کو اپنا ولی اور سرپرست بنایا اس کا انجام جہنم ہے. آیت الکرسی کی فضیلت کے سلسلے میں بہت سی روایات موجود ہیں. صرف ایک روایت میں آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کرتا ہوں. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ جانتے کہ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، تو کبھی بھی اس کی تلاوت کو ترک نہیں کرتے. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اسلام نے فرمایا کہ مجھے یہ آیت الکرسی آسمان کے نیچے ایک خزانے سے عطا ہوئی ہے، اور مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ آیت الکرسی نہیں دی گئی. پھر مولا علی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات رسول اسلام سے سنی تو پھر کبھی رات کو آیت الکرسی بغیر پڑھے سویا نہیں. خدا ہم سب کو آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس کے بعد جو اس تیسرے پارے میں تذکرہ ہے وہ دو نبیوں کا ذکر ہے. آیت نمبر
258 سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جنہوں نے طاغوت اعظم نمرود سے خدائی کے بارے میں بحث و مباحثہ کیا تو اسے پروردگار عالم نے اس آیت میں ذکر کیا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 260 اسی جناب ابراہیم کا ذکر کا ہے کہ جہاں پر آپ نے التجا کی پروردگار سے کہ تو مردوں کو کس طریقے سے زندہ کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، پروردگار تو مردوں کو زندہ کس طرح کرتا ہے؟ پروردگار نے کہا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ فرمایا قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، عرض کیا ایمان تو ہے لیکن اطمینان چاہتا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہوا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ 4 پرندوں کو پکڑو اور ان کے ٹکڑے کرو اور پھر ہر ایک کو پہاڑ پر مخصوص مقام پر رکھ دو، اس کو آواز دو، سب دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اور جناب ابراہیم نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے نبی جن کا تذکرہ اس بارے میں ہوا ہے وہ ہے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام، جنہیں خداوند عالم نے 100 سال تک موت دینے کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ آیت نمبر 259 او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ واقعہ یہ ہے کہ جناب عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر سوار ہو کر بیت المقدس کی طرف سے اس کے قریب سے گزر رہے تھے کہ راستے میں کچھ مردہ لاشوں کے ڈھانچے نظر آئے۔ ان کے ذہن میں وہی سوال پیدا ہوا جو جناب ابراہیم کے ذہن میں ہوا تھا۔ پروردگار عالم نے انہیں اس کے نتیجے میں 100 سال تک موت دے دی، پھر اس کے بعد زندہ کیا۔ پھر ان سے سوال کیا کہ کم لبثت، تم کتنی دیر تک سوئے رہے؟ جناب عزیر نے جواب دیا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا کچھ کم۔ پروردگار نے کہا بل لبثت 100 عام، پروردگار نے کہا کہ نہیں بلکہ تم 100 سال تک سوئے رہے۔ اس کے بعد آیات مفصل ہے جس میں ارشاد ہے ذرا اپنے کھانوں کے دیکھو، پینے کی چیزوں کو خراب تک نہیں ہوا ہے، اور اپنے گدھے پر نگاہ کرو، ہم اسی طرح تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، پھر ان کو دیکھو کہ ہم کس طرح جوڑ کر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی تو بے ساختہ آواز دی کہ مجھے معلوم ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، پروردگار ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان واقعے سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے انسان اپنی عقل کو معیار حقائق قرار نہ دے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار بھی نہ کرے، کیونکہ خداوند عالم عقلوں سے بالا تر امور کو بھی انجام دے سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 262 سے لے کر 274 تک انفاق کے بارے میں مفصل بحث ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا آیت نمبر 262، جو لوگ بھی رائے خدا میں اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں اس کے بعد احسان نہیں جتاتے اور اذیت بھی نہیں دیتے، ان کے لیے پروردگار عالم کے ہاں اجر عظیم ہے۔ انفاق کرنا بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ انفاق کے مصادیق میں سے ایک سفرہ افطاری ہے جو مومنین اور مسجدوں میں مومنین کے ذریعے سے بچھایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان کوئی بھی مومن کسی بندے مومن کو افطار کراتا ہے تو خداوند عالم اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے اور اس کے گزشتہ گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ فقیل یا رسول اللہ، کچھ لوگوں نے کہا اے رسول اسلام، سب لوگ تو یہ کام نہیں کر سکتے، یعنی افطار نہیں کرا سکتے۔ فرمائے اتقوا النار ولو بشق التمر، اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ چاہے ایک دانہ خرما یا ایک گھونٹ پانی ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 264 میں انفاق اور صدقات کو باطل نہ کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ایمان والو اپنے صدقات کو منت گزاری اور اذیت سے برباد نہ کرو۔
اگر کوئی انسان احسان جتاتا ہے، انفاق کرتا ہے، انفاق کرنے کے بعد محتاج کے اوپر اپنے احسان کو جتاتا ہے، یا ضرورت مند کو اذیت دیتا ہے اور مدد کرنے میں ریاکاری سے کام لیتا ہے، تو ایسا شخص اپنے انفاق اور صدقے کو باطل کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر اور آپ کوئی کار خیر کر رہے ہیں یا انفاق کر رہے ہیں یا کسی کو افطاری دے رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اس پر احسان جتائیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 267 اسی پارے میں اپنے حلال اور بہترین چیز میں سے انفاق کرنے کو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، سب میں سے راہ خدا میں تم خرچ کرو، اور خبردار انفاق کے ارادے سے خراب مال کو ہاتھ نہ لگانا۔ اگر یہ مال تم کو دیا جائے تو آنکھ بند کیے بغیر چھوؤ گے بھی نہیں۔ یاد رکھو، خدا سب سے بے نیاز ہے اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ خدا نے اس آیت میں دو نقطے کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے۔ نمبر 1، نفاق اس مال حلال میں سے ہونا چاہیے جو انسان زحمت کے ساتھ حاصل کرے، اور دوسرے انفاق اپنے بہترین مال میں سے ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 268 انفاق نہ کرنے کے سبب کو بھی بیان کیا پروردگار نے۔ آخر انسان انفاق کیوں نہیں کرتا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم الفحشاء۔ شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں پروردگار عالم کا حکم تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور خداوند عالم مغفرت، فضل و احسان کا وعدہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 271 ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم۔ اگر تم صدقے کو علی اعلان دو گے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر چھپا کر فقراء کے حوالے کرو گے تو یہ بھی بہتر ہے، اور اس کے ذریعے تمہارے بہت سے گناہ معاف کر دے گا پروردگار۔ صدقہ بہرحال ہر حال میں انسان کو دینا چاہیے، اب چاہے وہ چھپا کر دے یا علی اعلان۔ اگر چھپا کر دیا جائے تو اس طرح کے دیا جائے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی خبر نہ ہو، یا اعلان انسان دے رہا ہے تو اس میں بھی اس نیت کے ساتھ دے کہ دوسروں میں شوق پیدا ہو، البتہ یہ انسان دکھانے کے لیے نہ کرے، تو ایسی صورت میں اس کا صدقہ مقبول ہے۔ آیت نمبر 275 سود کی مذمت کے بارے میں ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں اور روز قیامت اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہے۔ پھر آیت نمبر 276 میں پروردگار عالم نے صدقے اور سود کے فرق کو بھی بیان کیا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ خداوند عالم سود کو برباد کر دیتا ہے اور صدقات میں اضافہ کر دیتا ہے، اور خداوند عالم کسی بھی ناشکر گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ ہم اور آپ بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، سود لینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی منطق بالکل الگ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور سود لینے سے مال گھٹتا ہے، برکت کم ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں سود کی مذمت کے سلسلے میں بہت سی روایات ہیں جن کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک عظیم آیت، بڑی آیت، جس طریقے سے آیت الکرسی عظیم تھی اسی طریقے سے بہت بڑی آیت، آیت نمبر 282 سورہ بقرہ میں ہے، جو آیت قرض اور تجارت کے سلسلے میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ کہ اے صاحبان ایمان، جب تم کسی کو قرض دو تو تم اس کو معین مدت تک کے لیے لکھ لو۔ اسلامی نظام میں مالیات کا مسئلہ انتہائی سنگین ہے اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے، جس کو پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ میں اور تمام پہلوؤں کو بھی اسی سورہ میں، سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے۔ پہلے صدقات اور خیرات کا ذکر کیا گیا اور اس کے آداب پروردگار نے بیان کیے۔ پھر انفاق کو ذکر کیا، موضوع بنایا، اس کے اصول و قواعد معین کیے۔ اس کے بعد قرض کا مسئلہ اٹھایا گیا کہ جب بھی تم کسی کو قرض دو یا کسی سے قرض لو تو اس کی لکھا پڑھی بہرحال ضروری ہے، اور اس کی بے حد تاکید کی ہے۔ اگرچہ
آیت کے بعض اشارات کی بنا پر فقہ نے اسے واجب نہیں کیا، لیکن مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ اس کی 4 مرتبہ اس آیت میں، آیت نمبر 282 میں تاکید کی گئی ہے، اور پھر قرضدار کو متنبہ متوجہ کیا کہ مضمون کو اس کو بے ایمانی ایسے انسان کو نہ لکھائے جو بے ایمانی کرے، بلکہ ایسے انسان سے لکھوائے جو اس مضمون کو لکھے، ایسا انسان ہونا چاہیے جو خداوند عالم سے ڈرتا رہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے ختم ہونے کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس پارے کے 2 حصے، سورہ بقرہ اور پھر سورہ آل عمران۔ سورہ عمران میں پر عالم نے چند باتوں کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس سورہ کی سورہ بقرہ سے مناسبت پائی جاتی ہے۔ سورہ آل عمران، مناسبت یہ ہے ان دونوں صورتوں میں کہ دونوں صورتوں میں خداوند عالم نے قرآن کریم کی حقانیت کو ثابت کیا ہے، اور اس حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے پروردگار عالم کا خطاب اہل کتاب سے ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں حقانیت قرآن کو ثابت کرنے کے لیے اکثر خطاب یہودیوں سے ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں زیادہ تر خطاب نصارہ سے ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم نے اس سورہ آل عمران میں اپنے قصے کو، قدرت کے 4 قصے کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے، جس میں 313 مومنین نے 1000 کے لشکر کو شکست دے دی۔ اس کے بعد دوسرا قصہ جناب مریم علیہ السلام کا ہے، آیت نمبر 36، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی جناب زکریا علیہ السلام محراب عبادت میں بے موسم کے پھل ان کے پاس دیکھتے تھے تو سوال کرتے تھے، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل آیا کہاں سے؟ جہاں مریم جواب دیتی، قالت ومن عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں، یہ بھی قدرت الہی کا ایک کرشمہ ہے۔ تیسرا قصہ جو اس سورہ آل عمران میں بیان ہوا ہے جناب زکریا کا ہے، آیت نمبر 38، ہنالک دعا زکریا ربہ، جب زکریا بہت ضعیف ہو گئے تو انہیں خداوند متعال نے اولاد کی بشارت دی، یہ بھی قدرت الہی کا ایک سرچشمہ ہے۔ چوتھا قصہ جو اس پارے میں سورہ عمران میں تیسرے پارے میں بیان ہوا ہے، وہ آیت نمبر 45 جناب عیسیٰ کا قصہ ہے، یعنی جناب عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونے کا ہے، بچپن میں گہوارے میں بولنا اور پھر زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، یہ بھی قدرت الہی کا ایک کرشمہ ہے۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ میں، اسی پارے میں آیت نمبر 61 ہے، جسے آیہ مباہلہ کہا جاتا ہے۔ پہلے تو اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، لیکن جب نجران کے عیسائی نہیں مانے اور جناب عیسیٰ کو خدا اور فرزند خدا کہتے رہے، پھر رسول اسلام نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، پھر مل کر خضوع سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ چنانچہ مباہلہ ہوا اور رسول اسلام ان ذوات مقدسہ کو لے کر گئے جن کو دیکھتے ہی ان کے پادریوں نے یہ کہا کہ ہم تو ایسی شخصیات اور ایسا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، بلکہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ بہرحال مباہلہ ہوا اور یہ لوگ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخری بات جو اس سورہ میں بیان ہوئی ہے وہ گزشتہ انبیاء کے سے عہد لیا گیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، انبیاء سابقین سے عہد لیا کہ دیکھو جب ہمارے آخری نبی آئیں تو تم سب کے سب ان کی اتباع کرنا اور ان کی بات کو ماننا، اور اگر تم نہ رہو تو تمہارے بعد جو افراد آئیں یعنی تمہارے جو پیروکار ہیں وہ آخری نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی تائید کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔